نبوت کا 5واں سال تھا. قریش کی مخالفت کی انتہا ہو چکی تھی. آخرکار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے ایک گروہ کو اجازت دی کہ وہ حبشہ کی طرف ہجرت کر جائیں. حبشہ میں اس وقت عیسائی بادشاہ نجاشی تھا، لیکن وہ ایک رحم دل اور اچھا انسان تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امید تھی کہ وہ مسلمانوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے گا. تو ابتدا میں چند لوگوں نے ہجرت کی، اور ان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا، جن کی اب شادی حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے ہو چکی تھی، یہ جوڑا بھی پہلی ہجرت حبشہ میں ساتھ گیا. 12 مرد اور 4 عورتیں تھیں. بظاہر لگتا ہے کہ پریشانی ہے، تکلیف ہے، اس سے بچنے کے لیے جا رہے ہیں. اس میں اللہ تعالیٰ کی بھی بہت بڑی حکمت تھی. اللہ تعالیٰ نے افریقہ کے ملک میں اسلام کی پہلی کرن کو ان مجبور لوگوں کے ذریعے داخل کیا. کیونکہ جب یہ لوگ نکل گئے، جدہ کے ساحل سے ان کو پانی کا جہاز تیار ملا، فوراً نکلے. قریش نے پیچھا کیا، لیکن وہ جہاز نکل چکا تھا. وہ ہاتھ ملتے رہ گئے، لیکن اللہ نے ایسا چاہا اور یہ لوگ حبشہ پہنچے، اور نجاشی نے ان کو بہت امن و امان سے پناہ دے دی. پھر اور مصائب اور مصیبتیں جب شروع ہوئیں تو دوسری ہجرت حبشہ ہوئی. اب مزید کچھ اور لوگ گئے، اور ان میں 83 یا 84 مرد، 18 یا 19 عورتیں تھیں. اب کی بار قریش نے سوچا کہ یہ تو بہت خطرناک ہے، ان کو تو پناہ مل گئی ہے، یہ تو وہاں پہ جا کے اپنا کام کریں گے، دین کو پھیلائیں گے، اور وہ مشن جس کو ہم روکنے کی پوری کوشش مکہ میں کر رہے ہیں، یہ تو مشن دوسرے ملک میں چلنا شروع ہو جائے گا، پھیلنا شروع ہو جائے گا. لہذا انہوں نے بہت پلاننگ سے آپس میں مشورے کیے، اور چند بڑے سمجھدار، عقل مند اور بہترین بات کرنے والے لوگوں کو چن کے ایک وفد تیار کیا گیا. بہت قیمتی تحائف اس وفد نے لیے، اور انہوں نے حبشہ پہنچ کے پہلے وہاں کے پادریوں سے ملاقات کی. کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ عیسائیت میں چرچ جو تھا کچھ عرصہ پہلے تک بہت ایک انفلوئنس رکھتا تھا حکومت پہ، اور یہ لوگ بڑے سمجھدار تھے. قریش کے لوگ تو آپ دیکھیں نا، خاندان ہی ان کا پیچھے سے عقل مند لوگوں کا تھا، اور ان کو بہت زیادہ ڈپلومیٹک ریلیشنز اچھی طرح سے قائم کرنے کا ایک تجربہ تھا. جیسے آپ نے ہاشم کا بھی دیکھا، جیسے مختلف شاہوں سے معاہدے کیے ہوئے تھے، اپنے تجارتی قافلوں کے لیے امن کے پروانے لیے ہوئے تھے. They knew how to deal with the foreign people. وہ آئے اور انہوں نے پادریوں سے بہت اچھی طرح ملاقات کی، اور ان کو بڑی عزت دی، ان کو انتہائی بیش قیمت تحائف دیے، اور پھر بتایا کہ یہ ہمارے وطن کے کچھ لوگ ہیں جو نادان ہیں، اپنا دین بھی چھوڑ چکے ہیں، آپ کے دین پہ بھی نہیں ہے، اور یہاں آ کے غلط دین پھیلائیں گے، ان کو نکال دیجیے. ہم اس لیے آئے ہیں، آپ انہیں واپس کریں، ہمارے ساتھ یہ جائیں، اور آپ لوگ مل کے ہمارے ساتھ اپنے بادشاہ کو راضی کریں اس بات پہ. یعنی پہلے اپنے آپ کو انہوں نے مستحکم کیا، پادریوں کی سب کی رائے عامہ اپنے لیے ہموار کر لی، اور پھر اگلے دن بادشاہ کے دربار میں گئے اور نجاشی کو وہی بات کی کہ یہ تو ایسے ہیں نوجوان جو ہمارے ملک سے بھاگ آئے ہیں، انہوں نے اپنی قوم کا دین بھی چھوڑ دیا، آپ کے دین پہ بھی داخل نہیں ہے، اور ایک نیا ہی دین ایجاد کر لیا ہے. بادشاہ کو انہوں نے بھڑکایا، اور پادریوں کی بھی رائے ان کے ہم نوا ہو گئی. لیکن نجاشی ایک عقل مند انسان تھا، اس نے یک طرفہ فیصلہ نہ کیا، بلکہ مسلمانوں کو موقع دیا کہ وہ آئیں اور اپنا موقف بھی بیان کریں. حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ، جو کہ ابو طالب کے بیٹے تھے، بہت اچھی گفتگو کرنا جانتے تھے. انہوں نے کہا، بہت خوبصورت تقریر کی، کہا یا ایھا الملک، اے بادشاہ، ہم ایسی قوم تھے جو جہلیت میں مبتلا تھی، ہم بتوں کو پوجتے تھے، مردار کھاتے تھے، بدکاریاں کرتے تھے، رشتہ داریاں توڑتے تھے، ہمسایوں سے برا سلوک کرتے تھے، ہم میں سے ہر طاقتور کمزور کو کھا رہا تھا. ہم اسی حالت میں تھے، اللہ نے ہم ہی میں سے ایک رسول بھیجا، اس کی اعلیٰ نسبی، سچائی اور پاک دامنی ہمیں پہلے سے معلوم تھی. اس نے ہمیں اللہ کی طرف بلایا اور سمجھایا کہ صرف ایک اللہ کو مانو، اس کی عبادت کرو. اور پھر ایک طویل تقریر ہے جو بہت خوبصورت انداز سے
حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو بیان فرمایا. یہ سب سن کے نجاشی نے کہا کہ وہ پیغمبر جو کچھ لائے ہیں اس میں سے تمہارے پاس کیا ہے، مجھے پڑھ کے سناؤ. اس پہ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ مریم کی کچھ آیات کی تلاوت فرمائی. یہ تلاوت سن کے نجاشی رو پڑا اور اتنا رویا کہ اس کی داڑھی آنسوؤں سے تر ہو گئی، اور اس نے کہا کہ یہ کلام اور وہ کلام جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام لائے تھے دونوں لگتا ہے گویا ایک ہی شمعدان سے نکلے ہیں. اس کو ایک سملیرٹی پتہ چل گئی کہ بائبل کی، اور یہ تو ایک ہی پیغام ہے اور ایک ہی ذات کی طرف سے آیا ہے. اس کے بعد انہوں نے قریش کے وفد کو کہا کہ تم لوگ یہاں سے چلے جاؤ اور میں ان لوگوں کو تمہارے حوالے نہیں کروں گا، اور نہ یہاں ان کے خلاف کوئی چال چلی جا سکتی ہے. وہ لوگ خاموش ہو گئے اس وقت، لیکن مایوس نہیں ہوئے. پھر انہوں نے سوچا کہ ایک اور طریقہ ہے بادشاہ کو اور پادریوں کو ان کے خلاف کرنے کی. اور پھر اگلے دن بادشاہ کے دربار میں حاضر ہو کے کہا آپ ذرا پوچھے تو صحیح ان سے، یہ تو عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف بولتے ہیں. اب کے مسلمان تھوڑے گھبرائے، کس طرح اب بادشاہ کو بتائی جائے حقیقت. آخر انہوں نے کہا جو سچ ہے، جو قرآن میں ہے، ہم وہی بات کریں. جب نجاشی نے پوچھا کہ تم لوگ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا کہتے ہو، تو انہوں نے کہا کہ وہ ہمارے نبی نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں، جو ان کو وحی ملی اس کے ذریعے کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں، اس کے رسول، اس کی روح اور اس کا کلمہ ہے جسے اللہ نے کمواری پاک دامن حضرت مریم کی طرف القا کیا. نجاشی نے یہ سن کے زمین سے ایک تنکا اٹھایا اور کہا خدا کی قسم جو کچھ تم نے کہا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں وہ اس تنکے سے بھی بڑھ کے نہیں، یعنی جو کچھ کہا بالکل صحیح کہا، یعنی اس تنکے برابر بھی غلط بات تم نے نہیں کی عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں. اور پھر اس وفد کو ڈانٹ کے واپس بھیجا اور کہا کہ میں ان لوگوں کو پوری طرح امان دوں گا، اگر ان کو کوئی گالی بھی دے گا تو میں اس کا تاوان کروں گا، اگر ان کے خلاف کوئی مجھے پہاڑ برابر بھی سونا دینا چاہے تو مجھے قبول نہیں. اپنے تحائف اٹھاؤ اور واپس جا. اور حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ اس وقت وہاں تھیں، وہ فرماتی تھیں کہ بہت بے آبرو ہو کے یہ لوگ اپنے تحائف لے کے وہاں سے لوٹ گئے. دوسری طرف اہل مکہ اپنی پوری کوشش کر رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ روکنے کی. چچا ابو طالب کے پاس گئے، چونکہ چچا ابو طالب ایک بھرپور شیلٹر تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور وہ ایک سردار تھے، اس لیے قریش مکہ کی جرت نہ تھی کہ اس سے زیادہ آپ کو تنگ کیا جائے. ابو طالب کے پاس آتے اور طرح طرح کے مطالبے کرتے، کبھی ناراض ہوتے، کبھی دھمکیاں دیتے، اپنے بھتیجے کو روکو. ایک مرتبہ آئے تو چچا ابو طالب نے نرمی سے ان کو سمجھایا، لوٹا دیا. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے مشن میں پوری طرح سے انوالو رہے تو پھر وہ دوبارہ آئے اور کہنے لگے کہ ابو طالب بہتر ہوگا کہ تم ہمارے راستے سے ہٹ جاؤ. اب ہم دونوں میں سے ایک فریق کا صفایا ہو کے رہے گا، یعنی یا ہم ختم ہوں گے یا تمہارا بھتیجا ختم ہوگا. اچھا ابو طالب کو پتا تھا کہ دھمکی نہیں ہے، یہ وہ لوگ تھے جو کہتے تھے کر گزرتے تھے. ان کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو رہا تھا، ان کی ساری کوششیں ناکام ہو رہی تھیں. نضر بن حارث نے ایک طریقہ سوچا اور اس نے کہا کہ کسی طرح قرآن سننے سے لوگوں کو روک دیا جائے. لہذا وہ لوگوں کی اٹینشن ڈائیورٹ کرنے کے لیے عراق گیا اور ایران، اور وہاں سے رستم اور اسفندیار کے قصے لے آیا. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ کچھ لونڈیاں بھی لے آیا گانے بجانے والیاں، تو لوگوں کو قصہ گوئی میں لگا دیتا، اور اگر کوئی تھوڑا سا اسلام کی طرف مائل ہونے لگتا تو فوراً لونڈیوں کو ان کے پیچھے لگا دیتا. وہ لونڈی گاتی بجاتی اور اس طرح اس کو اپنی طرف مائل کر کے اسلام سے روکنے کی پوری کوشش کرتی. ایک پورا دیکھیں کہ پلاننگ ہے، اسٹریٹجی ہے، اور بہت ایک ہر قسم کا پریشر جو وہ یوز کر سکتے تھے آپ کے راستے میں رکاوٹ بننے کی انہوں نے کیا. حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر میں ایک مسجد بنائی تھی، وہاں پہ وہ قرآن بڑی خوبصورتی سے پڑھتے تھے، اور مشرکین مکہ کی عورتیں اور بچے جب گزرتے اور وہ قرآن کی آواز سنتے تو وہ کھڑے ہو جاتے. قریش مکہ نے دھمکی دی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور کہلا بھیجا کہ یا تو یہ چھوڑ دیں قرآن پڑھنا یا یہاں سے ہم ان کو نکال دیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کی دھمکیاں مل رہی تھیں، آپ پہ باقاعدہ اٹیک ہوئے تھے،
ایک مرتبہ آپ حالت نماز سے آپ کی گردن میں آ کے اس طرح چادر ڈالی ایک شخص نے، اس طرح مروڑا کہ نعوذ باللہ یوں لگتا تھا آپ کی آنکھیں باہر نکل آئیں گی. چچا ابو طالب پریشان ہو گئے، ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کی فکر پڑ گئی. انہیں یہ فکر تھی کہ کسی دن یہ لوگ کچھ کر گزریں گے، اور وہ کر گزرتے. صرف چچا ابو طالب کی ایک پریزنس ان کے لیے رکاوٹ، ان کے بھتیجے بھی تھے، ایک طرح سے بیٹے بھی تھے، اسی لیے وہ نہ کر سک رہے تھے جو وہ چاہتے تھے، یعنی آپ کی جان لینا. لیکن ایک دن آ گئے اور چچا ابو طالب کو کہنے لگے کہ ایسے کرو، ہمارے خاندان کا سب سے امیر، خوبصورت اور جو سب سے صحت مند نوجوان ہے ولید بن مغیرہ کا بیٹا، اس کو تم لے لو، بیٹا بنا لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ، اور اس کے بدلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے حوالے کر دو، ہم جو چاہیں اس کے ساتھ کریں، یعنی ہم تمہیں پہلے سے تاوان کے طور پہ اپنا سب سے خوبصورت بیٹا دیتے ہیں. انہوں نے کہا کہ یہ اچھا فیصلہ تم نے کیا کہ تمہارے بیٹے کو تو میں رکھوں اور کھلاؤں پلاؤں، اور میرے بیٹے کو تم لوگ جان سے مار دو. لہذا یہ نیگوسیشنز ناکام ہوئی. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ جب آئے تو چچا ابو طالب نے کہا کہ بیٹے اب میرے حال پہ رحم کرو، یعنی بہت زیادہ ہو چکا. وہ جس طرح دھمکیاں دیتے تھے، چچا ابو طالب کا دل ہر وقت ڈرتا تھا کہ کچھ کر گزریں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم رو پڑے کہ وہ چچا جس نے کہا تھا کہ جو مرضی کرو میں تمہارے ساتھ ہوں، آج وہ بھی شاید ساتھ چھوڑ رہا ہے. تو فرمایا تھا کہ چچا جان، اگر یہ میرے دائیں ہاتھ پہ سورج اور بائیں پہ چاند رکھ دیں تو تب بھی میں اپنے اس کام سے باز نہ آؤں گا، اور اس کام کو اس حد تک پہنچائے بغیر نہیں چھوڑوں گا. ہو سکتا ہے یا تو اللہ اسے غالب کر دے یا میں اس راستے میں فنا ہو جاؤں. انہوں نے ہر طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لالچیں دی. دولت چاہیے، ساری دولت اکٹھی کر دیتے ہیں. آپ کو بادشاہت چاہیے، ہم آپ کو سردار بنا لیتے ہیں. آپ کو شادی کرنی ہے، مکہ کی سب سے حسین و جمیل لڑکی سے آپ کی شادی کرنے کو تیار ہے. آپ کو کوئی تکلیف ہے تو طبیب سے آپ کا علاج کروا دیتے ہیں. ہمارے بتوں کو بس برا بھلا کہنا چھوڑ دیں، یعنی یہ جو کلمہ لا الہ الا اللہ ہے یہ نہ کہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ نہیں چاہیے تھا، نہ دولت، نہ دنیا، نہ سرداری، کچھ بھی نہیں. آپ کی طبیعت حق کو پہچان رہی تھی. آپ پیغمبر تھے، براہ راست اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتہ آپ کے لیے وحی لا رہا تھا. اور پیغمبروں کا جو یقین محکم ہوتا ہے، ایسا پختہ یقین ہوتا ہے کہ ان کی بات کے اثر سے لوگ ایمان لا رہے ہوتے ہیں. ان کو کون ان کے راستے سے ہٹا سکتا ہے؟ آپ کو کوئی پرواہ نہیں تھی جان کی کہ اللہ یا تو اس کو غالب کر دے گا یا مجھے اٹھا لے گا، یعنی جب تک زندہ ہوں اس مشن سے نہیں ہٹوں گا. چچا ابو طالب نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں تمہارے ساتھ ہوں، جو تمہارا جی چاہتا ہے کرو، میں تمہارے ساتھ. اور پوری طرح انہوں نے جو کہا اس کو آخری سانس تک نبھایا. ایک طرف حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سپورٹ تھی کیونکہ ان کے معاشرے میں ایک بہت عزت کی ایک مقام تھا، اور دوسری طرف چچا ابو طالب. ان دونوں کے اثر اور رسوخ کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت حد تک پروٹیکشن تھی. ورنہ قریش بہت ہی شروع میں اپنا جو ان کا ایک فیصلہ تھا شاید اس پہ عمل کر لیتے، لیکن اللہ کی حفاظت تھی اور یہ وسیلے تھے دنیا میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بنتے چلے گئے. نبوت کے 5-6 سال اب تک مسلمان چھپ چھپا کے گھاٹیوں میں مل بیٹھتے، کھلم کھلا نہ عبادت کر سکتے تھے، نہ مل کے تعلیم و تربیت ہو سکتی تھی. گھاٹیوں میں ملتے، قریش سر پہ پہنچ جاتے. 1-2 مرتبہ تو میں ہوئی، 1-2 مرتبہ ہاتھ پائی کی نوبت آئی. اب ضرورت محسوس ہوئی کہ کوئی ایسا ٹھکانہ ہو جو ایک پلیٹ فارم یا مرکز کی حیثیت رکھتا ہو جہاں مسلمان اکٹھے ہو سکیں. ایسے میں دار ارقم کے نصیب میں یہ سعادت آئی، اور ارقم بن الارقم کا جو مکان تھا جو دار ارقم کہلاتا ہے، صفا کے پاس اس پہاڑی کے اوپر یہ ذرا الگ کر کے مکان تھا. یہاں پہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو اکٹھا کر کے تعلیم و تربیت دینی شروع کی. یہ ایک سینٹر بن گیا تھا مسلمانوں کے لیے. مکہ والے تو نہیں مان رہے تھے، لیکن یہ باتیں ارد گرد پھیل رہی تھیں. ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کو ہمیشہ سے حق کی تلاش رہتی تھی. ان تک بات پہنچی، انہوں نے اپنے بھائی کو کہا کہ ذرا تم جاؤ پتہ کر کے آؤ مکہ میں کہ جو خبر سن رہے ہیں ایک پیغمبر کی اس کے بارے میں کیا خبر ہے. بھائی خبر لے کے آیا، لیکن جو ابو ذر غفاری چاہتے تھے وہ پوری خبر نہیں تھی.
خود گئے اور وہ فرماتے تھے کہ میں کئی دن چپ چاپ خانہ کعبہ میں پڑا رہا، کچھ کھانا پینا پاس نہیں تھا، صرف آب زمزم پیتا تھا اور اسی پہ گزر اوقات ہوتی تھی۔ 2 مہینے صرف آب زمزم پہ وہ زندہ رہے، لیکن کسی سے پوچھنے کی ہمت بھی نہیں تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 1-2 دن دیکھا کہ ایک پردیسی اور چپ چاپ بیٹھا رہتا ہے ہر وقت۔ آخر انہوں نے پوچھا کیا معاملہ ہے تمہارا؟ تو میرے ساتھ چلے آؤ۔ ذرا دور جا کے پوچھا تو انہوں نے کہا میں نے سنا ہے کہ ایک پیغمبر یہاں پہ اس کو ظہور ہوا ہے۔ حضرت علی نے فرمایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ میں بھی ادھر ہی جا رہا ہوں، تم خاموشی سے میرے پیچھے چلے آؤ، آج جہاں کہیں دیکھو کہ کچھ مجھے خطرہ ہے میں ایسے جھک جاؤں گا دیوار کی طرف ہو کے گویا جوتے کا تسمہ ٹھیک کر رہا ہوں، اس وقت تم چپ چاپ مجھ سے آگے نکل جانا، نہیں کسی کو فیل نہ ہو کہ تم میرے پیچھے پیچھے آ رہے۔ اس سے آپ اندازہ کیجئے کہ کیا ٹینشن اور کتنا خطرہ تھا مسلمانوں، اور دعوت و تبلیغ کتنی مشکل تھی۔ خیر وہ کہتے ہیں کہ کوئی ایسا ہمیں خطرہ نہ ملا راستے میں، اور ہم دونوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ گئے، اور پھر ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کر لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ابھی تم چپ چاپ چلے جاؤ، اور پھر جب تم محسوس کرو کہ اب وقت آ گیا اسلام کو ظہور ہو گیا تو پھر آنا۔ لیکن وہ کہنے لگے نہیں میں تو اپنے ایمان کا اظہار کروں گا، اور اگلے دن خانہ کعبہ میں جا کے زور زور سے کہا کہ میں تو اسلام لے آیا۔ سارے لوگوں نے مل کے ان کو مارنا شروع کر دیا، اور اتنا مارا کہ کہتے ہیں میں بے ہوش ہو کے گر گیا۔ ان کو بچانے والے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے آ کے ڈانٹا ڈپٹا اپنے لوگوں کو اور کہا کہ اس کو مارے، تم لوگ کو پتہ ہے تمہاری تجارتی شاہراہ جو ہے قبیلہ غفار کے آگے سے ہو کے گزرتی ہے، اس کو کچھ کیا تو کل کو تمہارا تجارتی قافلہ کیا آرام سے گزر سکے گا اس قبیلے کے آگے؟ تو وہ دھمکی کارگر ثابت ہوئی، انہوں نے مارنا چھوڑا۔ پھر اگلے دن پھر یہی ہوا، پھر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو بچایا۔ یعنی کوئی سننے کو تیار نہیں تھا کہ کوئی انسان مسلمان ہو جائے۔ ادھر ہجرت حبشہ والوں کو جو حبشہ جا چکے تھے یہ خبر ملی کہ مکہ والے سارے مسلمان ہو گئے۔ ہوا یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک خانہ کعبہ میں سورہ النجم کی تلاوت فرما رہے تھے، اور وہ سب لوگ جو اگرچہ مخالفین تھے، قرآن پاک کا اثر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آواز میں تاثیر تھی قرآن پڑھتے ہوئے وہ ایسی تھی کہ وہ چپ چاپ سنتے رہے، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آیت سجدہ پہ پہنچے اور آپ نے سجدہ فرمایا تلاوت کا تو سارے کے سارے بے اختیار سجدے میں گر گئے۔ یہ خبر حبشہ والوں کو ملی اور افواہ یہ پھیل گئی کہ سب لوگ مسلمان ہو گئے، سب خوشی خوشی واپس آ گئے۔ مکہ کے قریب آ کے پتہ چلا کہ یہ خبر تو غلط تھی، لیکن اب کچھ لوگوں نے واپس جانا پسند نہ کیا، جن میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی شامل ہیں۔ نبوت کا 6واں سال اس لحاظ سے بہت اہم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلام قبول کرنے کا شرف بخشا۔ ہوا یہ کہ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم حرم میں تھے، ابو جہل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ بدتمیزی کی اور انتہائی بےہودہ گالی دی۔ ایسے میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لونڈی کھڑی دیکھ رہی تھی۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام کو شکار کر کے لوٹے تو لونڈی نے بتایا کہ آپ کے جو ہیں بھتیجے ان کے ساتھ ابو جہل نے یہ کیا۔ یہ سن کے حضرت حمزہ غصے سے بے قابو ہو گئے اور زور سے آ کے ابو جہل کو اپنی کمان سے مارا اور کہا تو نے میرے بھتیجے کو یہ کہا ہے؟ لو سنو، میں بھی اب اپنے اس بھتیجے کا دین قبول کرتا ہوں، اور اسلام قبول کرنے کا اعلان کر دیا۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے، چچا تھے نا، اور دودھ شریک بھائی بھی تھے، اور پھر اسلام قبول کر لیا۔ یہ مسلمانوں کے لیے بے حد خوشی کا دن تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی کے کیا کہنے، کیونکہ ان کی تو ایک بہت دوہری محبت کا رشتہ تھا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ۔ 3 دن کے بعد اس واقعے کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارادہ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کر لیں۔ یہ تلوار لے کے چلے، راستے میں پتہ چلا کہ بہن اور بہنوئی مسلمان ہو چکے ہیں، پلٹ کے آئے، بہن سورۃ طٰہٰ کی آیات حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سیکھ رہی تھیں۔ اس قرآن نے دل پہ اثر کیا، اس کلام کو دیکھا اور سیدھا دار ارقم پہنچے اور اسلام قبول کر لیا۔
اس وقت تمام صحابہ کرام نے اتنے زور سے نعرہ تکبیر خوشی سے بلند کیا کہ کہتے ہیں مکہ کی پہاڑیاں گونج اٹھی تھیں تکبیر سے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جب خاندان کو پتہ چلا لوگوں کو، تو آتا ہے کہ انہوں نے اتنا مارا حضرت عمر کو مل کے کہ حضرت عمر اپنے آپ کو بچاتے بچاتے تھک گئے، اور انہوں نے کہا کہ اگر ہم اس وقت 300 ہوتے تو میں دیکھتا کہ تم مکہ والوں کے ساتھ ہم کیا کرتے. یعنی اس وقت 300 لوگ مسلمان نہیں تھے پورے مکہ میں، اور یہ نبوت کا چھٹا برس ہے. بہرحال اب حضرت حمزہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے مسلمانوں کو ایک زبردست تقویت ملی، اور وہ فرماتے ہیں پہلی مرتبہ ہم علل اعلان 2 صفیں باندھ کے اکٹھے چلے حرم کعبہ کی طرف سے، مل کے اکٹھے کھلم کھلا نماز پڑھیں. اور وہ فرماتے ہیں ہمارے چلنے سے ہلکا ہلکا غبار اٹھ رہا تھا. اور اس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فاروق کا لقب دیا تھا. فاروق فرق سے ہے نا، فرق کا مطلب حق و باطل میں فرق کرنے والے، اوپنلی حق جو تھا کھل کے آ رہا تھا.